ایک صلوات پڑھ لیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد. آج جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے سورہ اسراء کی 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں 6 نمازوں کا وقت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. 6 نمازوں کا ٹائم ان 2 آیات میں، اور 7ویں نماز کا ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں بیان کیا. دیکھیں آیت کریمہ جو ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 نمازوں کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نماز جو تم لوگوں نے پڑھنی ہے کہ وہ زوال کے بعد، غسق یعنی تھوڑا سا زوال کے بعد سے لے کر جب وہ نصف شب تک. عموماً علماء بولتے ہیں کہ زوال سے جو ہے نا آپ کے 11.5 گھنٹے چلیں گے تو وہ جو ہے نا نصف شب ہو جاتا ہے، نصف لیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا 11.5 گھنٹے یہ 4 نمازوں کا ٹائم ہے، زوال سے لے کر آدھی رات تک. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی جو 5ویں نماز ہے اس کے بارے میں خود ایک الگ سے آیت بیان کی. ان قرآن الفجر کان مشہود ہے، اور 5ویں نماز جو ہے نا یہ ہے نماز صبح. قرآن الفجر سے مراد صلاۃ. اور 6ٹھی نماز کے لیے پھر آیت نمبر 79 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ایک جو ہے وہ 6ٹھی نماز ہے جو پیغمبر کے اوپر واجب. یہ جو ٹائم ہے یعنی آدھی رات سے لے کر وہ اذان فجر کے درمیان جو ٹائم ہے وہ ہے نماز شب کا ٹائم. تو یہاں تک ہوگی کتنے 6 نمازوں کا ٹائم. 5 نمازیں جمعہ ہوگی اور 6ٹھی نماز جو ہے وہ مستحب. فرمایا وحافظوا علی الصلوات، فرمایا کہ نمازوں کی جو اوقات ہے ان کی شدت کے ساتھ محافظت کرو. ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ کرو، محافظت کرو، اپنے وقت کے اوپر کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ٹائم دے دیا، ایک وسیع ٹائم دے دیا. زور کا ٹائم جو زوال سے لے کر غروب تک ہو گیا، اسی طرح سے جو مغرب کا ٹائم ہوگا غروب سے لے کر نصف لیل تک. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور 7ویں نماز جس کے بارے میں نے عرض کیا حافظوا علی الصلوات، تو ایک تو وہاں پر حکم ہو گیا، دوسرے نمبر پر پھر کہا ہر نماز کی محافظت کرو. اصلاً قضا نہیں ہو، اگر کسی کی قضا ہو گئی نا تو سمجھو وہ اس جیسا بدبخت نہیں. حدیث میں کہ جس شخص کی ایک نماز قضا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کی روزی کو، اللہ تعالیٰ جو اس کی مقرر تھی نا روزی، وہاں پر نصف روزی مقرر تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کی رزق کو اللہ تعالیٰ حذف کر دیتا. سمجھ آ گئی نا، جس مومن کی ایک دن کی نماز قضا ہو جائے. تو نہ صرف یہ کہ مقرری جو انسان ہے آپ کے درجات میں جو بڑا چاہے 1000 سال بھی ہو جبران کرتے ہیں نا اس کو پڑھتے رہیں پھر بھی اس کے برابر نہیں ہوگی جو اس وقت کے اندر جو آپ نے نماز پڑھنی. 100 سال بھی اس نماز کو تکرار کرتے رہو، جماعت کے ساتھ بھی تکرار کرو، پھر بھی وہ فرادہ والی کے جماعت والی اس کے برابر نہیں ہوگی. کہ تم یہ سمجھو کہ چلو ہم نے ابھی تو بڑے جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، ہزاروں لوگ اس جماعت کے اندر پچھلے پروگرام میں بیان کیا نا کہ اگر وہاں پر 10 سے زائد ہو جائیں
تو ایک رکعت کا ثواب بھی تمام جن و انس و ملائکہ ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے. میں نے جیسے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا نا، ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھتے، نہ کہ ایک نماز کا. پھر بھی یہ اتنا بڑا اجر ہونے کے باوجود جو گرامی ہوگا اس نماز کا جو آپ نے جو کسی شخص سے قضا ہوگی اتنا بڑا. پھر خصوصی طور پر ہوگا صلاۃ الوسطیٰ، اور وہ وسط دن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے. وسط دن میں کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر. نماز ظہر کے بارے میں یعنی جیسے نماز صبح کی تاکید ہے، اس طرح نماز ظہر کی بھی انتہائی شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے تاکید کی. اس کا بھی بہت زیادہ تم لوگوں نے کیا خیال رکھنا ہے اور اس کی پابندی کرنی. یہ ہوگا. وقت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ہے ہمارے پاس. اب اہل تسنن بولتے ہیں کہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے وہ نماز عصر ہے. صبح کی نماز اور ظہر کی نماز ادھر ہو گئی اور مغرب عشاء کی ادھر ہو گئی، تو وسط میں کیا ہو گئی؟ نماز. اہل بیت کا جو نظریہ ہے وہ ہے صلاۃ الوسطیٰ ظہر. اولین نماز جو پیغمبر کے اوپر واجب ہوئی وہ نماز ظہر تھی، نماز جمعہ تھی. جمعے کے دن پیغمبر اکرم نے جو اولین نماز اقامہ کی وہ ظہر کے ٹائم پہ پیغمبر اکرم نے اقامہ کی. وہ جمعے کے دن تھا نماز جمعہ. نہ تو پیغمبر اکرم نے اس کو اسی حالت میں نماز جمعہ کو 2 رکعت رہنے دیا، بعد میں نماز ظہر کے اندر 2 رکعت اضافہ کیا، نماز عصر میں 2 رکعت اضافہ کیا، نماز عشاء میں 2 رکعت اضافہ کیا. عصر نماز جو تھی وہ 10 رکعت نماز تھی. تو پھر پیغمبر اکرم نے اس کے اندر جو ہے وہ 7 رکعت نماز اضافہ کی، ظہر عصر میں اور مغرب اور عشاء میں 4 نمازوں میں. لیکن جمعے کو پیغمبر اکرام اسلام نے اسی حالت میں رہنے دیا. یعنی افضل ترین جو نماز ہے 6 نمازوں کے اندر جو انسان کے اوپر واجب ہے، 5 یومیہ اور ایک نماز جمعہ، ان تمام نمازوں میں افضل ترین نماز ہے نماز جمعہ. سمجھ آگے؟ جس کے برابر کوئی نماز نہیں ہے. یہ پورے ہفتے کی جو 35 نمازیں وہ اس کے برابر نہیں، ایک جمعہ کے برابر نہیں. تو اب اگر یہ آیت جو ہے نا اس کا معنی ہو صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہو، تو پھر جو ہے یعنی نماز عصر افضل ہو جائے گی نماز جمعہ سے. حالانکہ نماز جمعہ تو ان پوری 35 نمازوں سے افضل. سلوات کریں. اگر کوئی شخص جس کی ایک نماز قضا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کے رزق کو حذف کر دے. اتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ سارے بھوکے کیوں نہیں مرتے؟ ہاں، تب یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک دن کی جو ایک نماز فوت ہو جائے تو ایک دن کا رزق اللہ تعالیٰ حذف کر دیتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 3 خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے باب میں. ایک خزانہ جو ہے وہاں سے صرف 14 معصومین کا رزق. دوسرا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عموم الناس کے لیے بنی آدم کے لیے رکھا ہے، جن میں مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، فاسقوں کے لیے، سب کے لیے وہ ہے. اور تیسرا جو خزانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ حیوانات کل مخلوقات کے لیے، وہ مکھیوں کے لیے بھی ہے، مچھروں کے لیے بھی ہے، سمندروں کے لیے بھی ہے، ہوا کی مخلوقات کے لیے بھی ہے. وہ خزانہ جو ہے، اب وہ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب جو عبادت تو نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے جو خزانہ ہے وہ حیوانات کے خزانے سے ان کو روزی دیتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اما جو مومن اگر کسی ایک نماز قضا ہو جائے تو وہ جو آپ کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، تمہارے لیے جو رزق مقرر کیا تھا اس میں سے ایک دن کا رزق کم ہو جائے گا مومنین کے لیے. اما کفار اور مشرکین کو کہاں سے ملتا ہے؟ وہ حیوانات کے خزانے سے دیتا ہے. سورہ زخرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں تو میں کفار کو اتنا یہاں پر دیتا، اتنا دیتا کہ ان کے جو ہے وہ دیواریں اور چھت اور سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں یہاں پر. اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر، میں یہاں پر ان کے لیے جنت بنا دیتا، واقعی جنت بنا دیتا ان کے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہماری 7 جو شرائط ہے وہ بیان کی نماز کی اہمیت کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے توجہ دینے کے لیے. جب یہ 7 شرائط آپ پوری کریں گے تو آپ کی جو نماز ہوگی کامل اور اکمل. پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ اول وقت میں نماز پڑھنی، کبھی بھی تاخیر نہیں کریں. دوسری شرط جو ہے وہ
خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا. اتنا خشوع انسان کے لیے حضور قلب زیادہ ہوگا اتنا انسان کی نماز میں کیا ہوگی قبولیت اور درجات اس کے زیادہ ہوں گے. وفی صلاتہم سورہ مومنین کے وفی صلاتہم خاشعون کہ مومنین جو ہے وہ مومنین کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تیسری شرط جو ہے وہ جماعت ہے. یہ آپ کی نماز کے چار چاند پچھلے میں نے بیان سے نماز کیا ہے ہی نماز کو تصور ہے تو نماز جماعت ہے. فرادہ اندل استرار ہے اندل مجبوری ہے نہ کہ فرادہ اصل ہے اور جماعت ہے نا وہ مل گئی تو مل گئی نہیں اصل ہے ہی نماز بلکہ ہوں مار رہا ہاں. تو اس قدر یہ نماز ہے نا یہ بھی ایک تاکید ہے ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے نماز کو جماعت کے ساتھ کرنا چاہیے. پانچویں جو شرط ہے وہ ہے نشاط اور حوصلے اور انسان کے بے حوصلہ اور وہ نہ ہو. تو منافقین کی نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا بس مصیبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ضرورت ہے ہمیں آنے کی. یہ بہت بڑی سنگین مصیبت سمجھتے اپنے لیے. تو یہ منافقین کی نماز لہٰذا نشاط اور حوصلے کے ساتھ لذت کے ساتھ نماز پڑھے اس کو واقعاً عبادت سمجھ. نماز کے بعد کیا کرنا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو وہاں پر بہت تلاش کرو بہت لمبی لمبی تعقیبات کرو. حد اقل تعقیبات کیا ہے کم مطلب تسبیح حضرت زہرا اور ایک تھوڑی سی اپنے لیے دعا کرنا مومنین کی دعا کرنا. اور آخری جو آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے لیکن اس کو تو ہم نے اپنی زندگی سے حذف کر دیا. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ مجھے ایک اچھی حکومت عطا فرما.